ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے اظہر جاوید، ایسٹرن لندن سے سید سبطین علی، مانچسٹر سے فرحان میر اور برمنگھم سے ناصر محمود نے، جبکہ نیو یارک سے علی رضا، فرانس سے عتیق الرحمان، برسل سے مرزا عمران بیگ اور ملیشیا سے ضیاء الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے رک کرتے ہیں لندن کا، جہاں اظہر جاوید ہمیں ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بتائیے گا، برطانیہ میں امیگریشن قوانین میں سختی شروع کر دی گئی ہے، کون کون سی شرائط کو سخت کیا گیا ہے، بتائیے گا۔ برطانوی حکومت نے یہاں امیگریشن قوانین میں بہت زیادہ سختی کر دی ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں تارکین وطن کی تعداد میں کمی دکھائی دے رہی ہے۔ برطانوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں ان کو ہائیسٹ کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ڈیمونسٹریٹ کرنی ہوگی۔ انہوں نے جو نئے قوانین ہیں اس میں B1 کی جگہ B2 انگلش ٹیسٹ جو ہے وہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امیگریشن قوانین میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ایک عام اوورسیز کسی بھی ملک سے آنا اب دشوار ہو گیا ہے۔ جو کیئر ورکر ویزے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ ویزا بھی اب کافی سختی سے اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ورک پرمٹ تھے اس کے لیے بھی ریکوائرمنٹس بڑھا دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا جو برطانوی حکومت کام کرنے جا رہی ہے وہ برطانوی شہریت کا حصول مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ اب جو ورک پرمٹ پہ لوگ تھے یا نارملی 5 سال جن کو ویٹ کرنا پڑتا تھا، اب مستقل شہریت کے لیے یا جسے ہم انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین مستقل سکونت کا جو اختیار ہوتا تھا اس کے لیے اب یہ جو عرصہ یہ 10 سال جو 15 سال کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا جو چیلنج ہے برطانوی حکومت کے لیے، کیونکہ برطانوی حکومت کم سے کم جو لوگوں کو شہریت دینا چاہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو انلیگل لوگ آلریڈی موجود ہیں ان کو گرفتار کر کے جو ان کے جو آبائی ممالک ہیں وہاں پر بھجوانے کا سلسلہ تیز ہو چکا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو برطانوی حکومت اس وقت جو یہاں پر سیاسی پناہ کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی مزید سختیاں کر دی گئی ہیں۔ اب ان کو کہ اگر کسی کا سیاسی پناہ کا کیس اپروو ہوتا ہے تو اسے 2.5 سال کا ویزا ملے گا اور پھر 2.5 سال بعد دوبارہ رینیو ہوگا، اور اس طرح ان کو 20 سال تک انتظار کرنا پڑے گا مستقل سکونت کا اختیار لینے کے لیے یا شہریت کے حصول کے لیے۔ تو اس طرح برطانوی حکومت نے بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے جہاں یہاں پر آنا تقریباً اب ناممکن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے کہ جو ہائیلی اسکلڈ لوگ ہیں جن کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے، جنہوں اپنے اپنے شعبے میں نمایاں کام کر رہے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، ان کے لیے سختیاں جو ہیں وہ کم ہو گئی ہیں اور ان کے لیے مزید راستے کھولے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اظہر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ اب رخ کرتے ہیں ایسٹ لندن کا، سید سبطین علی سے جانتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کا برطانیہ میں کردار کیسا ہے۔ جی بتائیے گا سبطین۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے برطانیہ میں آباد لاکھوں پاکستانیوں کی جو اپنی محنت، ہنر اور قومی شناخت کی زندہ داستان ہے۔ NHS ہو یا تعلیم، کاروبار ہو یا سیاست، پاکستانی کمیونٹی اپنا لوہا منوائے ہوئے ہیں۔ NHS میں ہزاروں پاکستانی ڈاکٹرز، نرسز اور ہیلتھ ورکرز برطانوی شہریوں کی صحت کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ یہ رشتہ نہ صرف ایک ملازمت بلکہ انسانی خدمت کی اعلیٰ مثال ہے۔ پاکستانی تاجروں کی بات کی جائے تو پاکستانی افراد چھوٹی چھوٹی دکانوں کے ساتھ بڑے کاروبار قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ برطانوی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جاب اپرچونٹیز بھی کریٹ کر رہے ہیں۔ نسلی امتیاز کا چیلنج ہو یا ثقافتی چیلنج، پاکستانی کمیونٹی نے ہمیشہ اپنا مسئلہ بڑے مثبت انداز میں حل کیا ہے۔ برطانیہ میں اردو کے فروغ، مشترکہ تہواروں اور بین المذاہب ہم آہنگی میں ان کا کردار قابل تحسین ہے۔ یہ کمیونٹی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک مضبوط پل ہے۔ ریمیڈنس کی بات ہو یا مہارت کی، یہ پاکستان کو مستفید کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سبطین، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اب چلتے ہیں مانچسٹر، فرحان میر ہمارے ساتھ ہیں۔ فرحان، یہاں ممبر آف پارلیمنٹ کی سیٹ پر الیکشن کب ہوگا؟ ڈیٹیلز کیا ہیں، شیئر کیجیے۔
جی ہم اس وقت منچسٹر میں موجود ہیں. منچسٹر کے علاقہ ڈینٹن اینڈ گورٹن میں ایم پی کی سیٹ پہ جو ہے وہ الیکشن 26 فروری کو ہونے جا رہا ہے. میئر کے جو یہاں پر موجودہ جو میئر ہیں مینچسٹر کے اینڈی برہم, ان کو لیبر پارٹی نے اپنا امیدوار بنانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنی سروسز کو 2028 تک بصیت میئر جو ہے وہ اپنی جاری رکھیں. دوسرا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو سیٹ ہے یہ اینڈی گوئن کی بیماری کے باعث جو ہے وہ خالی ہوئی ہے, اور 26 فروری کو اس سیٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے. لیبر پارٹی کو 2 درجن سے زائد افراد نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے. آج شام 6 بجے تک جو ہے لیبر پارٹی لانگ لسٹ جو ہے وہ اپنی اویزاں کرے گی, اور کل 2 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک جو ہے وہ ان امیدواروں کے جو ہے وہ انٹرویوز کیے جائیں گے, اور پرسوں جو ہے وہ فائنل لسٹ جو ہے وہ اویزاں امیدواروں کی جو ہے وہ کر دی جائے گی. جبکہ سنڈے کے روز دوپہر 2 بجے تک جو ہے لیبر پارٹی مانچسٹر کے اس علاقے ڈینٹن اینڈ گورڈن میں اپنا کون سا امیدوار جو لائے گی اس کا اعلان جو ہے وہ سنڈے کو جو ہے وہ کیا جائے گا. جی ٹھیک ہے فرحان. اب برطانیہ کے ہی شہر برمنگھم کا رخ کرتے ہیں. ناصر محمود سے جانتے ہیں یہاں کا حال. جی ناصر, یہاں گھروں کے رینٹ کیوں بڑھ گئے ہیں, کیا ریزنز ہیں, بتائیے گا. جی بالکل, برمنگھم میں بہت بڑا جو کمیونٹی کا مسئلہ ہے وہ ایچ ایم او ہے. ایچ ایم او ہاؤس ان ملٹیپل آکوپیشن, یعنی کہ وہ رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے, کرایہ افورڈ نہیں کر سکے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایچ ایم او کی وجہ سے لوگوں نے ایچ ایم او میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے, اور سرمایہ دار جو ہے وہ زیادہ کرایہ لینے کی وجہ سے پرائیویٹلی طور پہ بھی جو ہے 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 مکان لے کے ایچ ایم او میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پرائیویٹ جو کرایہ دار ہیں, فیملیز ہیں, ان کے لیے مکان ملنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے. یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ایچ ایم او کی وجہ سے لوگوں میں سخت غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے. مقامی جو کمیونٹی ہے اس کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو ایچ ایم او کی وجہ سے کرائم ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. دوسرا جو ہے وہ روڈوں پہ جو ہے وہ پارکنگ کے مسائل اور این ایچ ایس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ جو ہوم لیس پیپل ہیں وہ آ کے رہ رہے ہیں. ایک مکان میں تقریباً 1 سے زیادہ, یعنی کہ 3 بیڈ روم کا مکان جو ہے اس میں 4 سے 5 لوگ جو ہے عام جو اوسطن جو ہے 3 بیڈ روم میں وہ رہ رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر حکومتی سطح پر اس کی روک تھام نہ کیجیے تو مسائل مزید جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں. جی ناصر ساتھ ہی رہے گا. اب چلتے ہیں امریکہ. علی رضا سے جانتے ہیں نیو یارک میں برفباری کی صورتحال. جی علی, کیا برفباری تھم گئی ہے اور کب تک معمولات زندگی معمول پر آ جائیں گی, بتائیے گا. ہفتے کو آنے والا طوفان تو تھم چکا ہے مگر اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 فٹ تک برفباری ریکارڈ کی گئی ہے, اور اس برف کو ہٹانے کے لیے جو ہے وہ خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. جو مختلف اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی انتظامیہ سرگرم نظر آ رہی ہے اور کوشش یہ کری ہے کہ جلد سے جلد اس برف کو جو ہے وہ ریموو کیا جائے اور زندگی معمول کے مطابق لائی جائے. جی ٹھیک ہے, امریکہ کے بعد رخ کریں گے فرانس کا. صاحبزادہ عتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عتیق, بتائیے گا یہاں پر بھی بچوں کے سوشل میڈیا استعمال کو محدود کیا جا رہا ہے, تو کب تک پابندی لگ جائے گی, بتائیے گا. حکومت فرانس نے 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے یہ واضح پیغام دیا ہے کہ بچوں کے ذہنی تحفظ اور مستقبل پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. فرانسیسی صدر ایمانوئل ماکرون نے واضح کیا ہے کہ بچوں پر ذہنی دباؤ, نیند کی کمی, فحش مواد تک رسائی جیسے مسائل بچوں کی زندگی کو خاموشی سے تباہ کرتے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے 1 ستمبر نئے تعلیمی سال کے آغاز تک سوشل میڈیا پر پابندی عائد ہو جائے گی. یہ تو رہا فرانس کا سوال جو کہ ایک ماڈرن اور ایڈوانس ملک ہے, لیکن پاکستان میں ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانی والدین اپنے بچوں کا موبائل چیک کرتے ہیں کہ ان کے بچے کون سا مواد دیکھ رہے ہیں؟ یہ صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور یہ چیک کرتے رہیں کہ بچوں کی کون سے مواد تک رسائی ہے. اور حکومت, اساتذہ اور والدین کو چاہیے کہ وہ
मिलकर इस डिजिटल यलगार के आगे दीवार बने और अपनी नई आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। अगर हमने इस डिजिटल यलगार का मुकाबला ना किया तो हम अपनी नई नस्ल को खो देंगे। जी ठीक है अतीक, साथ ही रहेगा। अब चलेंगे यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स की तरफ। मिर्ज़ा इमरान बेग से जानते हैं कि यहाँ पर मुकीम पाकिस्तानी किस चीज़ के लिए पुरजोश हैं और कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी इमरान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, लाहौर एक बार फिर बसंत के रंगों में रंगने जा रहा है। 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब हुकूमत की खुसूसी इजाज़त और दिलचस्पी से बसंत मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। बसंत जो खुशियों, सकाफत और रवायत की अलामत है, इसके लिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी खासा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। इस जज्बे के तहत यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल से एक ग्रुप खुसूसी तौर पर पाकिस्तान रवाना हो रहा है ताकि लाहौर में इस तारीखी त्यौहार का हिस्सा बन सके। बसंत मनाने के लिए जाने वाली इस टीम से बात करेंगे और जानेंगे कि इनके लिए बसंत क्या अहमियत रखती है। पाकिस्तान तो हमारी जान है और जो बसंत है वो हमारा एक त्यौहार है। मैं ख़ुद लाहौरिया हूँ और जो ये 18 साल बाद ये जो बसंत का इन्होंने ऐलान किया है तो सबसे ज़्यादा तो खुशी तो पाकिस्तानियों को ही है और पाकिस्तानियों से भी ज़्यादा लाहौरियों को, क्योंकि लाहौरियों की जान है ये बसंत का। पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रिया जो इन्होंने बसंत को दोबारा अलाउड किया है। मेरे लिए और मेरी पूरी फैमिली के लिए, हमारे लिए पहली दफ़ा इवेंट अटेंड करना, क्योंकि हमने ज़िंदगी में कभी उस देखा नहीं, बस सुना बहुत है। उनके बहुत सारी चीज़ें सुनी, अपने हस्बैंड से मैंने काफ़ी सुना, अपने पेरेंट्स से, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। तो डेफिनेटली आई होप कि हम इंजॉय करें। मुझे बहुत खुशी है, हम परदेसियों के, मुझे कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो 22 साल हो गए यहाँ रहते हुए और 22 साल बाद हम अब टीम के साथ लाहौर जा रहे हैं बसंत बनाने और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पहले हम कराची की आसमानों में पतंगे उड़ाते थे, अब हम लाहौर की आसमानों में पतंग उड़ाएंगे। इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने पाकिस्तानियों के साथ ये त्यौहार सेलिब्रेट कर सकें और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, उनकी रौनकों में, उनकी खुशियों में हम शरीक हो सकें। तो ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और हम स्पेशल इस इवेंट के लिए जा रहे हैं। ये वाज़ह है कि बसंत एक त्यौहार नहीं बल्कि अपनी सकाफत, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान से जुड़े रहने का नाम है। यूरोप में रहते हुए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये जोश और लगन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी अपनी रवायात से कभी लातल्लक नहीं रहते। जी ठीक है, और आखिर में चलेंगे मलेशिया और जानेंगे ज़ियाउर रहमान से कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है। जी ज़िया, इस खूबसूरत मुल्क में जो अरेंजमेंट किए जा रहे हैं वो किस लिए हैं, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जनूब मशरक़ी एशिया के मुल्क मलेशिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2025 में 28 मिलियन से ज़्यादा सयाहों ने विज़िट करके इस बात का सबूत दिया कि मलेशिया दुनिया के लिए एक पुरकशिश मकाम रखता है। और इसकी वजह न सिर्फ यहाँ की बुलंद बाला इमारत हैं बल्कि कुदरती हसीन मनाजिर भी हैं, और इसका पुरअमन और पुरसकून माहौल इसको मज़ीद पुरकशिश बनाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत मलेशिया ने 2026 को विजिट मलेशिया का नाम दिया है ताकि इसकी सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ दिया जा सके, जो कि किसी भी मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। आगे बढ़े और आपको बताएं, इसमें में हुकूमत ने तकरीबन 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए एक गैर मामूली अमल शुरू करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गैर मुल्कियों से मुतालिक कानून के ज़ाब्ते में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से कौन कौन से तारकीन वतन फ़ायदा उठा सकेंगे, जानते हैं मारूफ कानूनदान वकास महर से, जिन्होंने नुमाइंदा समा बार्सिलोना कमर फारूक से तफसीली गुफ्तगू की है। आइए सुनते हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत स्पेन ने जो गैर मुल्की गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद थे स्पेन के अंदर, उनके लिए ओपन इमिग्रेशन खोलने का ऐलान कर दिया है। कल सिर्फ ऐलान हुआ था, आज उस ऐलान को बाकायदा शक्ल दे दी गई है और उसकी मंजूरी दे दी गई है कि जितने भी कमो बेश 8,40,000 के करीब स्पेन के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ का कहना है कि अफरादी कुव्वत में इजाफे के लिए हमने ये कदम उठाया है और कौन लोग जो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, जो स्पेन में कानूनी हैसियत हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हम मुकम्मल और बाइतमाद मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। इमिग्रेशन कवानीन के माहिर वकास मार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे तमाम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे
کہ اس امیگریشن سے کون کون فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اس فائدہ اٹھانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. تو آئیے وقاص مار سے بات کرتے ہیں. جی بیسیکلی تمام وہ حضرات جو اس وقت اسپین میں موجود ہیں اور جن کے پاس اپنے لیگل ایویڈنس ہیں کہ وہ 31 جولائی 2025 سے پہلے ادھر رہائش پذیر ہیں، وہ کسی بھی قسم کے ان کے پاس پروف ہو سکتے ہیں، جیسے وہ ان کی پادرون ہے، ڈومیسائل رجسٹریشن ہے، کوئی بل وغیرہ ان کے نام پہ، کوئی گھر کا کنٹریکٹ، کوئی بھی کسی قسم کا لیگل پروف ہونا چاہیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا پبلک سیکٹر کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لوگ صرف وہی ہوں گے جو ان ڈیٹ سے پہلے اسپین میں موجود ہوں گے.